أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سب لوگ ایک دوسرے کے لیے بھلائی کے لیے دعا کیجیے اور سب کو سلامتی رہنے کے لیے دعا کیجیے. ٹھیک ہے؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک نہیں؟ الحمدللہ. تو بچوں، ہم لوگ ہماری کتاب جو فقہ الحنفی 5th کلاس ہے، ہم لوگ اس میں کچھ باتیں پڑھے تھے. اس سے پہلے ہم جماعت کا مسئلہ پڑھے اور جماعت کے ساتھ کب امامت کرنا ہے، وہ سب مسئلہ ہم لوگ پڑھے. اس کے بعد ہم لوگ ہمارا جو 2nd چیپٹر ہے، ہم غسل کے بارے میں ہم پڑھائی کر رہے تھے. ٹھیک ہے؟ غسل کب کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، ہم لوگ پڑھے تھے نا؟ یاد ہے سب کو؟ ہم لوگ پڑھے تھے پچھلی بار. ہمارا جو غسل کا طریقہ ہے، کوئی اونچی جگہ پر بیٹھنا ہے، پہلے وضو کرنا چاہیے، کلی کرنا چاہیے، یہ سب ہم سنت طریقہ ہم لوگ پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے کہ غسل کرنا کب سنت ہے، کب فرض ہے نا؟ سنت کب ہم لوگ پڑھے تھے؟ عیدین میں، جمعہ میں. ٹھیک ہے؟ یہ سب ٹائم میں کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، غسل کرنا کیا ہے، سنت ہے. ہم لوگ یہ سب باتیں پڑھ چکے تھے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ غسل کرنا کب فرض ہے نا؟ اگر جنابت ہو گیا ہو، احتلام ہو گیا ہو، ہے نا، یہ سب حالت میں غسل کرنا فرض ہے. ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے؟ پھر واجبات کی صورت بھی ہم نے پڑھی تھی. پھر آج کے بعد آج کا جو سبق ہے، ٹھیک ہے، آج کا ہمارا جو 2nd چیپٹر کا جو 2nd پارٹ ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ غسل کے متعلق کچھ باتیں پڑھیں گے آج. ٹھیک ہے؟ یعنی غسل اگر کریں گے تو کیا کرنا پڑے گا، اور غسل کرتے وقت کوئی حصہ اگر باقی رہ گیا، کوئی جگہ اگر خشک رہ گئی تو ہم اس کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ پھر عورت کو کیا نہانا ہے، حدث اکبر ہو تو کیا کریں گے، اور حدث اکبر کی حالت میں ہم کو کھانا جائز ہے یا نہانا ضروری ہے، کیا کیا کرنا ہے. آج ہم اس کے متعلق ہم کچھ مسائل ہم آج کیا کریں گے، پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ سب لوگ تیار ہیں؟ ہاں، تیار ہے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے سنو. الحمدللہ. تو سب لوگ تیار ہیں نا؟ تو آج ہمارا جو 2nd چیپٹر کا 2nd پارٹ ہم شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ پہلا جو پارٹ ہے اس کو اگر نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو سننا پڑے گا کہ اس میں کیا کیا پڑھائی ہوئی ہے، اس میں کیا کیا ہم لوگ پڑھے ہیں، اس کو سننا پڑے گا. اگر نہیں سنیں گے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کیا کیجئے، ابھی یہ پارٹ سننے سے پہلے ہم کو پہلا چیپٹر سننا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلا کیا کیجئے، پہلے 1st چیپٹر کے 1st ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد یہ ویڈیو کو دیکھیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو آج ہم کیا کریں گے، غسل کے متعلق کچھ مسائل پڑھیں گے. کیا کیا اس میں کیا کیا کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، کب کیا کرنا پڑے گا، اس کے متعلق کچھ باتیں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ دیکھیے ہمارا جو 2nd کا یہ جو آج کا جو یہ ہے مسئلہ ہے، غسل کے متعلق چند مسائل. ہمارا بیان کیا ہے؟ غسل کے متعلق چند مسائل کا بیان. اس میں کچھ مسائل ہیں، اس کو ہم کیا کریں گے، آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلا جو ہمارا چرچا ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ اگر ہم نہاتے ہیں، نہانے کو گیا، کوئی ناپاک ہو گیا، ناپاک کی حالت میں کوئی نہانے کے لیے گیا، اور نہانے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ کوئی بدن کا کوئی حصہ کوئی باقی رہ گیا، کوئی خشک رہ گیا، کوئی بدن کا کوئی بدن کی کوئی حصہ خشک رہ گیا. ٹھیک ہے؟
تو ہم کیا کرنا ہے اس حالت میں، اس کو ہم دوبارہ کیا کرنا ہے، جا کر کے اس حصے کو جا کر کے دھونا ہے، اس کو بھگانا ہے۔ اگر اس کو نہیں بھگائیں گے، اگر اس کو نہیں دھوئیں گے تو ہم پاکیزہ حاصل نہیں کر سکتے، ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو دوبارہ جا کے اس کو دھونا پڑے گا۔ تو اگر ہم نہانے کے بعد اگر کوئی بھی حصہ، کوئی بھی جگہ، ٹھیک ہے، اگر باقی رہ گئے بدن میں تو ہمارا نہانا صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، دوبارہ جا کر کے وہ جو جگہ جہاں پہ خشک رہ گئی تھی، جہاں پہ پانی نہیں چڑھا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کر کے ہم کو دوبارہ دھونا پڑے گا۔ اگر دوبارہ نہیں دھوئیں گے تو ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلا پوائنٹ ہمارا وہ ہے، اگر کوئی بھی بدن کا حصہ باقی رہ گیا تو اس کو دوبارہ جا کر کے دھونا پڑے گا۔ پہلا پوائنٹ، پہلا مسئلہ ہمارا وہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی دیکھتے ہیں آپ لوگ، انگوٹھی ہم لوگ یہ پہنتے ہیں، تو یہ پہنتے وہ کیا کرنا پڑے گا، یہ جو انگوٹھی ہے ہم پہنتے وہ کیا کرنا پڑے گا، اس کو، یہ انگوٹھی جب ہم نہاتے ہیں تو نہاتے ہوئے ہم کو کیا کرنا پڑے، اس کو، یہ جو بدن ہے، یہ جو حصہ ہے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، کبھی کبھی ہم لوگ یہاں پہ یہ پہنتے ہیں تو یہ حصہ ہمیں کیا پانی نہیں چڑھے گا، جب ہم نہائیں گے کبھی پانی نہیں جائے گا یہ حصے میں، تو یہ انگوٹھی کی یہ جو چھلا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا، یہاں سے ہٹا کر کے اس جگہ سے دور کر کے اس کو پانی چڑھانا پڑے گا، نہیں تو اگر یہ حصہ باقی رہ گیا، ٹھیک ہے، کوئی حصہ اگر باقی رہ گیا تو وہاں پہ پانی نہیں پہنچے گا، اور پانی نہیں پہنچنے کی وجہ سے ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں، تو انگوٹھی اگر کوئی لوگ پہنتے ہیں تو اس کو یہ چھلا ہٹا کر کے، یہ جو انگلی ہے، یہ انگوٹھی کی جگہ ہے، اس کو ہٹا کر کے اس کو پانی چڑھانا ہے، اس پر پانی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پہ پانی پہنچانا ہی ضروری نہیں بلکہ پانی پہنچانا لازم ہے۔ اگر کوئی بولے کہ اتنی جگہ باقی ہے، یہ جگہ نہیں بھگائیں گے تو چل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر بھی پانی چڑھانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارا جو، اگر نہیں بھگائیں گے، اگر یہ جگہ کو نہیں بھگائیں گے تو ہمارا غسل صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کچھ عورتیں کیا کرتی ہے، پالش کرتے ہیں نا، پالش، یعنی کچھ ناخن وغیرہ میں التا وغیرہ پہنتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ یہ سب میں کچھ لکھتے ہیں پالش کر کے، تو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ پالش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پانی نہیں جاتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، وہ صحیح سے جو پالش ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا، اس کو ہٹانا ہے، اس کو دھونا ہے، دھونے کے بعد ہی وہاں پر پانی پہنچے گا۔ اگر وہاں پہ اگر صحیح سے ہم وہ جو پالش ہے اس کو ہم نہیں اٹھائیں گے تو وہ پانی نہیں پہنچے گا، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، وہ صحیح سے ہٹانا ہے، ہٹانے کے بعد ہی وہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے۔ اگر وہاں پہ نہیں ہٹائیں گے تو پانی نہیں پہنچ پائے گا۔ تو کچھ عورتیں کیا کرتی ہے، التا وغیرہ اور کچھ پالش وغیرہ کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پر التا لگانے کی وجہ سے یا پھر کوئی اور دوسری چیز وغیرہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو وہاں پر پانی پہنچانے کے لیے اس جگہ کو پہلے کیا کرنا ہے، دھونا پڑے گا۔ اگر یہاں پر مثال کے طور پر کوئی انگلی میں یا پھر یہاں پہ ناخن وغیرہ میں اگر کوئی کیا کرتا ہے، پالش وغیرہ کرتا ہے، تو اس کو ہٹانا پڑے گا، ہٹانے کے بعد ہی وہاں تک پانی پہنچ سکتا ہے۔ پانی پہنچے گا لیکن اس کو اوپر جائے گا، وہ جو یہ ہے پالش ہے اس کو اوپر پانی جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم دھونا پڑے گا اچھے سے، اگر صحیح سے نہیں دھوئیں گے تو وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارا تیسرا پوائنٹ یہ ہے۔ اب چوتھا بڑھتے ہیں، چوتھا کی طرف دیکھیے، ناخنوں کے اندر آٹا لگا ہو تو اس کو نکالنا بھی ضروری ہے، البتہ مہندی کے رنگ کا اتارنا ضروری نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں نا، آٹا گوندتے ہوئے کیا ہوگا، کبھی کبھی ناخن میں کیا ہو جائے گا، یہ سب آٹا وغیرہ لگ جاتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے، پہلے صاف کرنا ہے۔ یہ صاف کرنے کے بعد ہی کیا ہوتا ہے، وہاں تک پانی صحیح سے پہنچ پائے گا۔ اگر ہم جو آٹا گوندا ہوا ہے اگر وہ صحیح سے ہٹائیں گے نہیں تو وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ تو پانی نہیں پہنچنے کی وجہ سے کیا ہوگا، ہم کو صحیح سے وہاں تک ہمارا غسل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو، اس کو اس آٹے جہاں پہ لگا ہوا ہے، جہاں پہ ہمارا گوندا ہوا آٹا لگا ہوا ہے، اس کو ہم کو ہٹانا پڑے گا، ہٹانے کے بعد ہی ہم تک وہاں تک اس حصے تک صحیح سے پانی پہنچے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر مہندی پہنتا ہے، مہندی پہنتے نا، عورتیں مہندی پہنتی ہے، اور کچھ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ بھی مہندی پہنتے ہیں کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ ایسی مطلقاً اگر کوئی مہندی لگاتا ہے تو مہندی لگانا کیا ہے، مردوں کے لیے کیا ہے، حرام ہے۔ لیکن کوئی اگر بیمار آدمی ہے، کوئی کسی کو کچھ بیماری وغیرہ ہے تو اس وقت مہندی استعمال کر سکتا ہے، اور عورتیں تو مہندی بلا اولا استعمال کر سکتی ہے۔ تو عورتیں مہندی لگاتی ہے ہاتھ میں، یہ سب میں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ ہٹانا ضروری نہیں ہے،
وہ ہٹا کے بغیر بھی ہم کیا کرتے ہیں پانی یوز کرتے ہیں, پانی کو استعمال کرتے ہیں تو ہمارا غسل صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارا جو ہے مہندی کا مسئلہ ہے. مہندی ہٹانے کو ضرور نہیں, لیکن اگر پالش وغیرہ ہے تو اس کو ہٹانا پڑے گا, ہٹانے کے بعد ہی ہمارا غسل صحیح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا چوتھا پوائنٹ یہ ہے. اب پانچویں کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھیے, عورت کو سر کے تمام بالوں کا دھونا ضروری ہے, اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, عورتوں کو کیا ہوتا ہے, بہت زیادہ بال ہوتا ہے, عورتوں کو ہوتا ہے نا, عورتوں کو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. ان کا ہمارا جیسے بال نہیں ہوتا, چھوٹا چھوٹا بال, ان کو بہت زیادہ بال وغیرہ ہوتا ہے. تو اس کو کیا کرنا, عورتیں جب نہاتی ہے, نہاتے وقت جو طریقہ ہے اس طریقے پہ نہانا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, عورتوں کو پورا جو بال ہے یہاں تک کہ اگر ناپاک کی حالت میں ہے تو پورا جو بال ہے پورے بال کو بھگانا ضروری ہے. اگر پورا بال نہیں بھگائے گی عورت تو نہیں بھگائے گی تو پھر کیا ہو جائے گی, صحیح سے پاکی نہیں حاصل ہو سکتی. اس کی وجہ سے اس کو پورے کے پورے جو بال ہے پورے بال اس کو بھگانا پڑے گا عورتوں کو. ٹھیک ہے, ایسا نہیں چلے گا تو عورتیں کیا بولے, میں تو نہا لیا ہوں, ٹھیک ہے, میں نہا چکا ہوں, لیکن بال نہیں بھیگا تو کیا ہوگا, لو عورتوں کو دھیان سے کیا کرنا پڑے گا, پورے کے پورے بال جو ہیں بھگانا پڑے گا. اگر نہیں بھگائیں گے تو ہمارا غسل, عورتوں کا غسل صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سب لوگ. دیکھیے اب ہمارا جو چھٹا جو پوائنٹ ہے, چھٹی جو بات ہے, دیکھیے روزہ کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. روزہ کی حالت میں غرغرہ ہم لوگ کرتے ہیں نا, پانی ڈال لیتے ہیں منہ میں, پانی ڈالنے کے بعد ہم لوگ کرتے ہیں غر کرتے ہیں نا, تو ہم لوگ کو غرغرہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہمارا جو اندر ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے, کبھی کبھی کیا ہوگا, اندر ہم جب غرغرہ کریں گے تو اندر کبھی پانی چلا جائے گا, تو پانی جانے کی ڈر کی وجہ سے کیا ہو جائے گا, ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے رمضان کے روزے کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئے کیا کرنا چاہیے, ہم کو غرغرہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم غرغرہ کرتے ہیں تو ہمارا پہلے سے ہمارا کیا ہوتا ہے, اوپر ہمارا کیا ہوتا ہے, جو منڈی ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے, تو پانی آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, اندر آ سکتا ہے. تو پھر غرغرہ کریں گے تو اور بلا آ سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کو کیا کرنا پڑے گا, وہ غرغرہ رمضان کی حالت میں, روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کلی جو کرتے ہیں ہم لوگ نا, کلی منہ بھر کے کرنا چاہیے. صرف اتنا نہیں ہے کہ تھوڑا پانی لیے بس ایسا کلی کر دی, بلکہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا, پوری کی پوری, ٹھیک ہے, منہ بھر کے پانی لینا ہے اور کلی کرنا ہے, اور پھر دونوں انگلی کو لگا کر کے ہمارا جو زبان ہے اس کو صاف کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے زبان کی میں جو گندگی وغیرہ ہے, جو کچھ بھی اگر چیزیں ہو تو اس کو کیا ہو جائے, صاف ہو جائے. ایسا نہیں کہ تھوڑا پانی لیے اور بس ایسا کلی کر دیے, وہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تو ہم کو مکمل تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا, کلی کرنا چاہیے, منہ بھر کے پانی لینا چاہیے, لیکن غرغرہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھ رہے سب لوگ کتاب میں. ٹھیک ہے سب لوگ, تو دیکھیے, اور ہمارا جو ساتواں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, حدث اکبر کی حالت میں بال اور ناخن کاٹنا مکروہ ہے. حدث اکبر ہم لوگ پڑھے تھے پہلے سبق میں. حدث اکبر کیا آتا ہے, حدث کے ہم لوگ دو قسم پڑھے تھے, ایک ہے حدث اصغر اور ایک ہے حدث اکبر. ہم لوگ پڑھے تھے حدث اصغر کیا ہوتا ہے, جس سے وضو کرنا لازم ہوتا ہے نا, جیسے کیا ہوا خارج ہو جائے یا پھر الٹی آ جائے, یہ سب کیا حدث اصغر کہلاتا ہے. لیکن حدث اکبر کیا ہے, پاخانہ, پیشاب اور جو جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے, ایسے جانوروں کا لیت, گوبر, ٹھیک ہے, اور جتنی ساری ایسی ناپاک کی صورتیں ہیں, وہ سب چیز لاحق ہوتے وقت کیا کرنا پڑے گا. پھر حدیث اکبر میں کیا کیا آتا ہے, جنابت وغیرہ یہ سب. تو اگر یہ لاحق ہو گیا تو ایسی صورت میں ہم کو ناخن کاٹتے ہیں, ہم لوگ ناخن ایسی حالت میں نہیں کاٹنا چاہیے, بلکہ وہ ناخن کاٹنا کیا ہے, ایسی حالت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے, تو مکروہ نہیں ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا, پاکی حاصل کرنے کے بعد, ہم اگر ناپاک ہوتے ہیں تو ناپاکی سے پاکی حاصل کریں گے, پہلے نہائیں گے, غسل کریں گے, تو اس کے بعد ناخن کاٹنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ایک اس میں کیا ہے, اس میں دوسرا پوائنٹ کیا ہے, نہانے کے بعد جب ہم ناخن کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارا ناخن کیا ہوتا ہے, اچھے سے کیا ہوتا ہے, وہ بہت بھیگتا ہے. تو ناخن کاٹتے ہوئے ہم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور اگر سوکھا ہم ناخن کاٹتے ہیں تو ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے, ہمارے جب ناخن کاٹتے ہیں, ناخن کاٹتے وقت بہت تکلیفیں ہوتی ہے, اور ناخن بہت دور تک کیا ہوتا ہے, چھڑکتا ہے جب ناخن کاٹتے ہیں. لیکن بھگو کر ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے, ہم کو آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, ناخن کٹ جاتا ہے, اور زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی, اور اچھا لگتا ہے ناخن
کیوں؟ اس وقت ہمارا ناخن بھیگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، بھیگا رہنے کی وجہ سے ناخن بہت جلدی سے کٹتا ہے، اور جب سوکھا رہے گا ناخن تو اس کو کیا ہوتا ہے، صحیح سے ناخن کٹتا بھی نہیں ہے، اور جب کٹے گا تو بہت دور تک وہ کیا جاتا ہے، چھڑک جاتا ہے ناخن۔ تو ناخن کاٹتے وقت کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ پاکی حاصل کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد ہم کو ناخن کاٹنا چاہیے، اور وہ کیا ہے، اچھی بات ہے۔ اور ناپاکی کی حالت میں کیا کرنا؟ ناخن کو کاٹنا، یہ کیا ہے، مکروہ آتا ہے۔ اور ہم لوگ پڑھے ہیں، ہمارے حنفی مسلک میں کیا ہے، مکروہ اگر تحریم، اگر جنرل اگر مکروہ کی بات کریں تو اکثر کیا ہوتی ہے، مکروہ تحریمی کی بات آتی ہے۔ صرف جہاں پہ مکروہ تنزیہی ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا، مکروہ تنزیہی کی بات لیتی ہے، لیکن اگر جہاں پہ جنرل مکروہ آتی ہے وہاں پہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کرنا کیا ہے، ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا بھی مکروہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آٹھواں مسئلہ کیا ہے، نواں ہمارا مسئلہ کیا ہے، حدث اکبر کی حالت میں کلمہ طیبہ، درود شریف، دعائیں اور ذکر کرنا جائز ہے۔ حدث اکبر ہم نے پڑھا، حدث اکبر کتنی حالتیں ہیں؟ ایسے حالت میں کیا کرنا، حدث اکبر کی حالت میں ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ سب کرنا کیا ہے، جائز ہے، یہ سب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب کرنے میں کچھ پرابلم نہیں ہے۔ حدث اکبر یعنی ہم کو اگر کوئی پیشاب لگ گیا، یا جنابت ہو گئی، یا پھر احتلام ہو گیا، یا پھر کوئی بچہ پیشاب وشاب کر دیا، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کس میں آتا ہے، حدث اکبر میں آتا ہے۔ جس سے ہم کو نہانا، حدث اکبر کی حالت میں ہم کو نہانا کیا ہم کو فرض ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اور کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، نبی کے اوپر ہم درود پڑھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں ہم درود پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ناپاک ہیں تو ہم درود کیسے پڑھیں گے، درود پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، کچھ پرابلم نہیں ہے۔ ہمارا 10واں جو مسئلہ دیکھیے، 10واں حدث اکبر کی حالت میں نماز، حدث اکبر کی حالت میں نماز، طواف، قرآن کی تلاوت اور اس کا چھونا، اٹھانا اور مسجد میں داخل ہونا، یہ 5 باتیں کیا ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، حرام ہیں۔ کیا کیا ہے؟ پہلا نماز پڑھنا حدث اکبر کی حالت میں کیا ہے، منع ہے۔ پھر طواف کرنا، ہم کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں، جب طواف کرتے ہیں حدث اکبر کی حالت میں طواف کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تو سب سے بڑا، قرآن اگر ہمیں حدث لاحق ہو گیا ہے، ہمارے پاس غسل واجب ہے، تو غسل کے بغیر ہم قرآن کو چھونا حرام ہے، قرآن کو نہیں چھونا چاہیے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن کو ہم احترام کرنا ضروری ہے۔ تو ہم اگر کیا کریں گے، غسل کے بغیر ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم قرآن کو چھوتے ہیں تو بہت بڑا یہ کیا گناہ ہے، بہت بڑا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کریں گے، اس لیے کیا کرنا چاہیے، غسل لاحق ہو تو اس کو کیا کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد ہی قرآن کو چھونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب باتیں 5 باتیں کیا ہے، حرام ہے۔ کیا کیا ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، قرآن شریف پڑھنا وہ بھی حرام ہے، اگر کیا ہو، حدث اکبر لاحق ہو، اور اس کا چھونا، قرآن کو چھونا، قرآن کو پکڑنا، کسی اس کو اٹھانا، اس وقت بھی کیا ہے وہ، اور مسجد میں داخل ہونا، حدث اکبر کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہی نہیں بلکہ بہت بڑا جرم بھی سمجھا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ ایسی حالت میں ہم کیا نہیں کر سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، طواف نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے اس کا چھونا بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ حدث اکبر کی حالت میں ہاتھ منہ دھو کر کھانا پینا جائز ہے۔ اگر ہم کو حدث اکبر ہو گیا، یعنی جنابت ہو گیا یا احتلام ہو گیا یا پھر کچھ ہو گیا، ایسی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہاتھ منہ دھو کر کے ہم کھانا وانا کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کھانا وانا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، پردہ کی جگہ کپڑے اتار کر غسل کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب نہانے کے لیے جاتے ہیں، ہم کہیں دھونے کے لیے جاتے ہیں تو کہیں پہ پردہ لگا ہوتا ہے، کہیں پہ سراؤنڈنگ کیا رہتا ہے، تمام طرف سے کیا ہوا، باؤنڈری کیا ہوا رہتا ہے، تمام طرف سے گھیرا ہوا رہتا ہے، لیکن کیا کریں گے، وہ پردہ کی جگہ ہے، اور ایسی حالت میں ٹھیک ہے کپڑے اتار کر نہانا، وہ کیا سمجھے گا کہ یہاں پہ تو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا، کوئی دیکھتا نہیں ہے، تو کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا،
کپڑا اتار کر نہایا گیا، ایسے حالت میں مکروہ ہے. نہانا تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک مرتبہ کیا ہے، کوئی شاید ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم حمام میں اگر ننگے ہو کر نہائیں گے، حمام کے اندر اگر ننگے ہو کر نہاتے ہیں تو کیسا ہے؟ تو بولتے ہیں کیا وہاں پہ کوئی نہیں دکھ رہا ہے؟ تو وہ بندہ کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں، وہاں پہ کوئی نہیں دکھتا ہے اور تمام طرف سے گھرا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ کیا خدا نہیں دیکھتا ہے؟ اگر کوئی بندہ نہیں دیکھتا ہے، کوئی انسان نہیں دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ حمام کی حالت میں بھی اگر ہم نہاتے ہیں تو ہم کو پردہ کی حالت میں ہم کو کپڑا کوئی غمچہ پہن کر نہانا چاہیے. پورے کپڑے کو اتار دینا، پورا ننگا ہو جانا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر غسل کے بعد یاد آیا کہ کوئی جگہ سوکھی باقی رہ گئی تو پھر غسل کرنا ضروری نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا وہاں اس کو جگہ کو دھو لے. ٹھیک ہے. ہم غسل کرتے ہیں، غسل کرتے کرتے کیا ہم غسل کر لیے، غسل کرنے میں ہم چلے گئے، پانی انہیں پوچھ لیے، اس کے بعد ہم چلے گئے. ٹھیک ہے. گھر میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. ہمارا نہانے سے ہم فارغ ہو گئے، لیکن بعد میں ہم کو پتہ چلا کہ کیا کہ کوئی جگہ کیا ہو گیا، باقی رہ گیا، کوئی جگہ خشک رہ گیا. تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ ہم دوبارہ جا کر کے وہ جو جگہ ہے جہاں پہ حصہ باقی رہ گیا اس کو ہم دھو دینا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم دوبارہ جا کے نہانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ کیا گیا پانی نہیں چڑھا ہے، جہاں پہ پانی نہیں پہنچا ہے وہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ وہاں سے پانی لیں گے اور پانی لے کر کے اس جگہ کو ہم دھوئیں گے. ٹھیک ہے. تو ایسا کرنا کافی ہے، دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے تو ہمارا جو سبق ہے غسل کا جو مسئلہ ہے، ہمارا سبق جو پوائنٹس ہے یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا غسل میں کتنے فرائض ہیں، وہ سب باتیں پڑھے، غسل کرنا کب فرض ہے، پھر اس کے بعد کچھ مسائل پڑھے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کے متعلق اس کے بعد جو پیج آتا ہے کچھ سوالات پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اپنی چیپٹر کو اختتام پر پہنچیں گے. دیکھیے غسل میں کتنی باتیں فرائض ہیں. ہم لوگ پڑھے تھے غسل میں 3 باتیں فرض ہے. کیا کیا ہے؟ کلی کرنا ہے نا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر پانی بہانا. ہم نے یہ باتیں پڑھے تھے نا؟ یاد ہے سب کو؟ اگر یاد نہیں ہے تو دوبارہ دیکھیے، ویڈیو کو دیکھیے، کتاب کو دیکھیے اور اچھے سے اس کو دماغ میں بیٹھائیے. ٹھیک ہے. تو غسل میں کتنی باتیں فرض ہے؟ 3 باتیں فرض ہے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر کیا کرنا؟ پانی بہانا. یہ باتیں ہم پڑھ چکے تھے. اس کے بعد دوسرا سوال کیا ہے؟ غسل کی سنتیں کیا کیا ہے؟ غسل کی سنت میں بہت ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے. کیا کرنا؟ پہلے ہاتھ دھونا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر پورے طریقے پہ وضو بنانا، اچھے سے وضو بنا کر ہم جب جہاں نہانے جاتے ہیں اور نہانے کی جگہ پر اگر کیا ہو، نہانے کی جگہ پر اگر اونچی جگہ پر ہم نہاتے ہیں تو ہمارا پیر دھونا چاہیے تاکہ ہمارے پیر میں اگر کچھ گندگی وغیرہ لگی ہو تو وہ صاف ہو جائے. ہم نے یہ سب باتیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے. پھر کن کن صورت میں غسل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. ہم نے پڑھا تھا کن صورت میں غسل کرنا فرض ہے؟ جب جنابت ہو جائے، جب احتلام ہو جائے اور پاخانہ پیشاب وغیرہ لگ جائے، نجاست غلیظہ، ایسی حالت میں بھی غسل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. ہم نے پڑھا تھا. یاد ہے سب کو؟ ہم لوگ یہ باتیں پڑھے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے غسل کرنا کب سنت ہے؟ ہم نے پڑھا تھا جمعہ میں، عیدین میں، عید، بقرعید. ٹھیک ہے. اور ایسی حالت میں جب خوشی کا ماحول آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، ایسے ٹائم میں بھی کیا کرنا؟ غسل کرنا سنت ہے. ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا جائیں گے سب سے پہلے ٹیوب ویل میں، پہلے ہاتھ دھوئیں گے، دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھوئیں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ وضو بنائیں گے. کوئی اونچی جگہ پر جانے کا ہے تو وہاں پیر بھی دھو لیں گے. ہم نے یہ سب باتیں پڑھ چکے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ سب باتیں، یہ غسل کا سنت طریقہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی. پھر اس کے بعد غسل کے 6 مسائل کے بیان کر رہے ہیں. غسل کے ہم نے بہت سارے مسائل پڑھے. ٹھیک ہے. بہت سارے مسائل پڑھے. ناخن اگر ہو، ناخن کیا بولتے ہیں، ناخن کاٹنے سے ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا، اور غسل کا طریقہ، اور انگوٹھی پہننے اگر ہو تو کیسے نہانا ہے. پھر اس کے بعد عورت کے تمام بال کو کیا کرنا چاہیے؟ بھگانا چاہیے. پھر پردہ کی جگہ کو ہم کپڑا اتار کر نہیں نہانا ہے. پھر پردہ کے اتار کر اس کے بعد اگر ہم نہاتے ہیں، نہانے کے بعد ہمارا کوئی بدن اگر حصہ باقی رہ گیا، کوئی حصہ اگر چھوٹ گیا تو اس کے بعد بھی ہم کیا کیے تھے؟ یہ سب ہم غسل کے مسائل میں ہم لوگ کتنے مسائل ہیں؟ ٹوٹل 10 یا 11 12 مسائل ہیں. ہم یہ سب باتیں پڑھے تھے. ٹھیک ہے. تو سب لوگ کیا کیجئے؟
اچھے سے اس سبق کو، اچھے سے اس چیپٹر کو دیکھیے، دیکھنے کے بعد اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور سوال کے جوابات کو اچھے سے یاد کیجیے اور اس کو اپنی کاپی میں، اپنی کتاب میں لکھیے اس کو اور مشق کیجیے اور بار بار اس کے سوال پڑھیے اور اس کا جواب ڈھونڈیے، سوال پڑھیے اور اس کا جواب ڈھونڈیے، بار بار اس کو پڑھیے تو آپ کو یہ باتیں آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا سبق غسل کا جو بیان ہے اس پر ہم ختم کریں گے، ہمارا سبق بھی ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھیے خالی جگہ پر کریں، وہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، دیکھیے آپ لوگ پڑھیں گے تو جمعہ، عیدین اور حج عمرہ کے لیے نہانا کیا ہے؟ سنت ہے، ہم نے پڑھا تھا، انگوٹھی چھلا اگر تنگ ہو تو اس وقت وہاں پر پانی پہنچانا لازم ہے، ناخنوں کے اندر آٹا لگا ہو تو اس کو ہٹا کر نہانا ضروری ہے، روزہ کی حالت میں غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، پھر جنابت کی حالت میں ناخن کاٹنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، تحریمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ سب باتیں پڑھی، تو غسل کا بیان ہم آج پر ختم کرتے ہیں، پھر ہم اگلے بار اگلے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔